ہوں عمران یوسف دنیا سچویشن روم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان شیخ کی معروف امریکی تھنک ٹینک کے نمائندگان کو پہلگام واقعے اور پاک بھارت کشیدہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ رضوان شیخ کا پاکستان کے غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ کیا گیا۔ بھارتی جنگی جنون نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ ہم عزت و وقار کے ساتھ امن پر یقین رکھتے ہیں۔ سنتاس معاہدے کے حوالے سے بھارت کا طرز عمل لاقانونیت پر مبنی ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر امریکی تھنک ٹینک کے نمائندگان کو پہلگام واقعے کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ رضوان شیخ کا پاکستان کے غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ بھی کیا گیا۔ بھارتی جنگی جنون نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ رضوان شیخ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان دہشت گردی کے سب سے زیادہ متاثر ملکوں میں سے ایک ہے۔ خبر آپ کو دیں کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان شیخ کی معروف امریکی تھنک ٹینک کے نمائندگان کو پہلگام واقعے اور پاک بھارت کشیدہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ بھارت کا پہلگام فالز فلیگ آپریشن کی ناکامی کے بعد بلوچستان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ بے نقاب بنا دیا گیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکسیز کو سرگرم کر دیا۔ BLA، فتنہ الخوارج اور غیر قانونی مقیم افغانیوں کو گوادر، کوئٹہ، خوزدار میں دہشت گردی کا ٹاسک دیا گیا۔ بھارت کی بلوچستان میں دہشت گردی کے واضح اور ناقابل تردید ثبوت پہلے ہی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ بھارت کا پہلگام فالز فلیگ آپریشن کی ناکامی کے بعد بلوچستان میں دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب کر دیا گیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکسیز کو سرگرم کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ جنوبی ایشیا کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایک ہفتے میں دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ دوسرا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیراعظم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے جنوبی ایشیا کی حالیہ پیش رفت میں ان کی دلچسپی اور روابط کی کوششوں کو سراہا۔ وزیراعظم نے کشیدگی میں کمی کے ساتھ ساتھ کسی بھی تصادم سے بچنے کی ضرورت کا خیر مقدم کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ تاہم پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو چیلنج کیا گیا تو قوم کی عزت اور عوام کی سلامتی کے تحفظ کے لیے بھرپور طاقت سے جواب دیں گے۔ GHQ میں 15ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے بات چیت کرتے ہوئے سپہ سالار نے کہا ہے کہ شرپسند عناصر جو بلوچستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں ان کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیے جائیں گے۔ رپورٹ دیکھیں۔ پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا گیا تو بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی بلوچستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی GHQ میں 15ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے بات چیت۔ ISPR کے مطابق ورکشاپ کے شرکاء سے ملاقات میں سپہ سالار نے کہا کہ ایسے دہشت گرد گروہ جو بلوچ شناخت کے نام پر بدامنی پھیلاتے ہیں دراصل بلوچ قوم کی عزت و وقار پر دھپا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ یہ ورکشاپ 2016 سے جاری ہے جس میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ، بیوروکریٹ، سول سوسائٹی، نوجوانوں، ماہرین تعلیم اور میڈیا کے نمائندوں کی بڑی تعداد شامل ہوتی ہے۔ ورکشاپ کا مقصد بلوچستان کے مستقبل کے قائدین کو قومی اور صوبائی سطح کے اہم امور کی بہتر تفہیم دینا اور مشترکہ قومی رد عمل کی تیاری۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے بلوچستان کے سماجی اور اقتصادی حالات میں بہتری کے لیے حکومت کی مسلسل کوششوں پر روشنی ڈالی۔ کہا کہ موجودہ اور مستقبل کے ترقیاتی منصوبوں کی وسعت ان تمام گمراہ کن پروپیگنڈوں کو رد کرنے کے لیے کافی ہے۔ سپہ سالار کا کہنا تھا کہ کئی منصوبے اب نتائج دے رہے ہیں جن سے بلوچستان کے عوام براہ راست مستفید ہو رہے ہیں۔ آرمی چیف نے بلوچستان کے نوجوانوں میں شعور بیدار کرنے میں سول سوسائٹی کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب، مسلک یا قومیت نہیں ہوتی اور اس کا مقابلہ صرف قومی اتحاد اور پختہ عزم سے ممکن ہے۔ جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ کو عوام کی مکمل حمایت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ ISPR کے مطابق ورکشاپ کا اختتام سوال و جواب کے سیشن کے بعد ہوا۔ ناظرین، جنوبی ایشیا کی علاقائی صورتحال پر نیو یارک میں اسلامی تعاون تنظیم کا مشترکہ بیان۔ OIC نے جنوبی ایشیا میں سیکیورٹی کے بگڑتے ہوئے ماحول پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت کے بے بنیاد الزامات خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں۔
OIC ग्रुप दहशत गर्दी के खिलाफ अपने असूली मौक़िफ़ का इरादा करता है, दहशत गर्दी के तमाम शक्लों में मज़म्मत करते हैं जिसका इर्तिकाब किसी ने भी और जहां भी किया हो। दहशत गर्दी के साथ किसी भी मुल्क, नस्ल, सकाफत को जोड़ने के तमाम कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके हक़ खुद आरादियत से महरूम रखा जा रहा है। ग्रुप पाकिस्तान के तहम्मुल के मुजाहरे और बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए इसके अज़्म को सराहता है। OIC पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को सराहता है कि वो किसी किस्म की कशीदगी का ख्वाह नहीं है। वो बाहमी एहतराम और कश्मीरी अवाम की जायज़ अमंगों के मुताबिक सफारती ताल्लुक़ात के लिए खुला है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। इलाक़ाई सलामती के सूरत हाल बिलखसूस पहलगाम वाक़े के बाद भारत और पाकिस्तान के माबैन जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने ख़ित्ते में अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का यह कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन तारीख़ी और बरदराना ताल्लुक़ात हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का यह कहना है कि मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझते हैं। ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात को अहमियत देता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी कम करने के फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते के मामलात पर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी कराई है। तो दूसरी जानिब भारतीय जारहाना इक़दामात के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर कर ली गई। वफाकी वज़ीर पार्लिमान उमूर तारिक फजल चौधरी ने करारदाद पेश की है। करारदाद के मतन में कहा गया है कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। भारत मुख्तलिफ मुल्कों में स्पॉन्सर दहशत गर्दी में मुलव्वस है। कश्मीरी हक़ खुद आरादियत के हुसूल के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। भारत को दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने के लिए जवाबदार ठहराया जाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि अगर भारत ने हमला किया तो मोदी को घर पहुंचा कर आएंगे। हमारी अफवाज बिल्कुल तैयार हैं, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ख़तरा बदस्तूर मौजूद है और हम 24 घंटे चौकन्ना है। भारतीय अभी जारियत के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। भारतीय रियासत बिहार में इलेक्शन होने तक रोला डाल रखी है। तैयार है, तैयारियाँ बिल्कुल मुकम्मल हैं। एक सेकंड के लिए भी गार्ड जो है वो डाउन नहीं किए जा रहे क्योंकि ख़तरा जो है बदस्तूर मौजूद है और इसमें कोई कमी वाक़या नहीं हुई। अभी जारियत का भी सोच रहे हैं, हम उसका भी जवाब देंगे। उसके लिए फोरम मौजूद हैं जहाँ पे हम जाके उसको एहतजाज कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो है कौम को ये पैगाम दें कि हम लोग जो अपने आप को लीडर कहते हैं, हम मुत्तहिद हैं और मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गुजर जाएगा, अल्लाह खैर खैरियत रखे। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी का कहना है कि पहलगाम वाक़े पर भारत ने बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है। पाकिस्तान ने मामले पर मुस्बत जवाब दिया, तहकीकात की पेशकश की। दुनिया पॉडकास्ट में गुफ्तगू के दौरान ये कहा गया कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता, ये हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान मजबूत मुल्क है, किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि उड़े हमले के वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को एक ताकतवर मुल्क के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आकर ये कहा कि आपकी इंटेलिजेंस आपको सही नहीं बताती, जिस पर मैंने वज़ीर आज़म को ये कहा कि यह सवाल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान फ़र्क डालने की साजिश है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में रिएक्टिव अप्रोच है या प्रोएक्टिव? मेरे ख्याल में मिक्स है, लेकिन ज़्यादा हम रिएक्टिव हैं। इंतज़ार मत कीजिए कि पहलगाम हो तो हम जाके अपने दुनिया का मुकदमा बताएं। ना 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 ना, पहलगाम होने से पहले बताना चाहिए ताकि जब हिंदुस्तान इस किस्म की गलत बात उनको बताए वो कहें कि नहीं ये गलत बात है। क्या चीन जो है वो हिंदुस्तान का पानी बंद करेगा? देखें, हिंदुस्तान भी पानी तो हमारा बंद नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि एक्ट ऑफ वॉर होगा। पानी बड़े हसास मामले, पानियों पे जंगें लड़ जाती है। ये पाकिस्तान की रेड लाइन में से एक रेड लाइन है। इन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की है, ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने खरा जवाब दिया है और देना चाहिए था। चीन के साथ पाकिस्तान की जो दोस्ती है, इस दफ़ा चीन ने उसका हक अदा किया है। जब वो उड़ी वाला हमला हुआ तो आप वहाँ पे न्यूयॉर्क में मौजूद थे, तो आपने उस मिशन को किस तरह
مثبت کردار آپ نے ادا کیا ہے. بہت پاورفل ملک کے سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ہمارے پاس آئے ہمارے وزیر اعظم سے 1-on-1 کرنے اور کہا کہ جی آپ کے ہاں آپ کی انٹیلیجنس آپ کو نہیں بتاتی ہے تو کوئی صحیح نہیں بتاتی ہے یہ وہ ہے. میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا اس کی میٹنگ کے بعد میں نے کہا سر یہ پھر وہی کاوش ہے, یہ پھر وہی کوشش ہے کہ سول اور ملٹری کے درمیان نفاق ڈالا جائے, فاصلے کیے جائیں, اور ہمارا اتحاد صرف اس وقت تک ہے جب پوری قوم اکٹھے کھڑی ہوگی. تو ان باتوں پہ آپ بالکل دھیان نہ کیجیے. وہ کہتے نہیں میرا بھی اپنا یہی خیال ہے. ادھر واگا بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی پرجوش تقریب ہوئی. کشمیری رہنما مشال ملک کی خصوصی شرکت. بارڈر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا. رپورٹ کر رہے ہیں مدثر حسین. واگا بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی تقریب میں شہریوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا. رینجرز کے جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے شہری بڑی تعداد میں واگا بارڈر پہنچ گئے. قومی پرچم اتارنے کی تقریب پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. تقریب میں مشال ملک نے خصوصی شرکت کی. مشال ملک کی 13 سالہ بیٹی بھی ان کے ساتھ پریڈ دیکھنے واگا بارڈر پر آئی. مشال ملک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا مودی نہتے کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہا ہے. پوری پاکستانی قوم افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور ہماری مسلح افواج دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. پرچم اتارنے کی تقریب میں شہری نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کر رینجرز کے جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے.